أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا يا آدم اسكن. ان آیات کا ترجمہ: اور ہم نے کہا آدم علیہ السلام سے، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنت، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے. اسکن رہیے، انت آپ، اور وزوجکل اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے. وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور تم دونوں، وکلا اور تم دونوں، منہا رغدا حیث شئتما اس میں سے، منہا اس میں سے یعنی جنت میں سے، رغدا حیث شئتما جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ. کلا تم دونوں کھاؤ جنت میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو. ولا تقربا، ولا تقربا اور تم دونوں قریب مت جانا. ولا تقربا تم دونوں قریب مت جانا. هذه الشجرة اس درخت کے. فتکونا من الظالمین ورنہ تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکایا. فأخرجهما مما كانا فيه، اور پھر نکالا ان کو اس عزت اور راحت کے جس میں وہ لوگ تھے. فأخرجهما نکالا ان دونوں کو، مما كانا فيه جس میں آدم اور آدم علیہ السلام کی بیوی تھی. کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی آدم علیہ السلام کے متعلق کہ اللہ تعالی نے ان کو پیدا فرمایا، اور فرشتوں پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت نصیب فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کر دیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لعین قرار دے دیا. اب ہم یہاں سے ڈائریکٹ گفتگو شروع کرتے ہیں ان آیات کے متعلق کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا اور ہمارے سامنے ترجمہ آ گیا، اور ترجمے سے ہمیں کچھ بات معلوم ہو گئی. اب ہم تھوڑا اس میں تحقیق کے ساتھ کچھ باتیں کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں درخت کا ذکر آیا ہے. مشہور یہ ہے کہ وہ درخت گیہوں کا تھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ درخت جس کے پاس جانے کو اللہ نے آدم کو منع فرمایا تھا وہ درخت گیہوں کا تھا. اور یا بعض لوگوں نے کہا کہ وہ درخت انگور کا تھا، یا بعض لوگوں نے کہا کہ وہ درخت انجیر کا تھا. الغرض اللہ اعلم بالصواب. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہی حقیقی اور تحقیقی بات جانتا ہے. حضرت ابو ذر نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا اور معلوم کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا حضرت آدم نبی تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی، وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، بلکہ اللہ تعالی نے ان سے آمنے سامنے اللہ تعالی نے بات چیت کی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام وہ نبی ہے کہ جس پر اللہ نے آمنے سامنے بات کی ہے. اور آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اللہ نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اب یہاں ایک چیز اور ہے، حضرت حوا کی پیدائش. ابن عباس، ابن مسعود اور اس کے علاوہ اور صحابہ سے مروی ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم کو جنت میں جگہ دی گئی، لیکن تنہا تھے اور وہ اکیلے تھے. اس وجہ سے ان کو آرام کرنے میں، نیند آنے میں ان کو خلل ہوتا.
تو نیند میں حضرت حوا علیہ السلام کو پسلی سے پیدا فرمایا. وہ جاگ کر وہ دیکھا تو دیکھ کے حیران ہوئے، پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ تو حضرت حوا نے فرمایا کہ میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے کے لیے اور آپ کا سکون کا ذریعہ بننے کے لیے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا. تو جھٹ سے فرشتوں نے پوچھا کہ فرمائیے ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ حوا. انہوں نے کہا کہ اس نام کے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی. وہیں خدا تعالی کی آواز آئی کہ اے آدم، اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکون کے ساتھ رہو اور اطمینان کے ساتھ رہو، جو چاہو یہاں کھاؤ، جو چاہو یہاں پیو. ایک خاص درخت سے تمہیں روکنا ہے اور یہ امتحان تھا. بعض کہتے ہیں یہ انگور کی بیل بھی تھی. تو الغرض اللہ تعالی نے حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا اور اس کے بعد نام حضرت آدم سے پوچھا اور آدم علیہ السلام نے حوا کہا. اور اس کے بعد فرشتوں نے دریافت فرمایا، پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے فوراً بتلا دیا. الغرض حضرت آدم اور حوا یہ جنت میں کتنے دن رہے؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آپ رہیے اور آپ کی بیوی رہیے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت آدم عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ جو ایک عصر ایک گھڑی بیٹھتی ہے، ایک ساعت جس کو عربی میں بولتے ہیں، تو اس کو گھڑی اردو میں بول دیتے ہیں اور عربی میں بولتے ایک ساعت. تو عصر سے لے کر یعنی عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جو ایک گھڑی ایک ساعت ہے، اس میں حضرت آدم جنت میں رہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ساعت جو ہے، ایک گھڑی، یہ 130 سال کی تھی جس میں آدم علیہ السلام جنت میں رہے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس آیت میں جو اللہ نے کہا کہ آپ رہیے اور آپ کی بیوی رہیے جنت میں آرام کے ساتھ. ایک چیز یہاں اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہند میں خوشبو کی جو وجہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا قول ہے، تو اس کے بارے میں حضرت آدم چونکہ ہند میں یعنی ہندوستان میں اترے اور آپ کے ساتھ حجر اسود تھا اور جنتی درخت کے پتے تھے جنہیں اللہ تعالی نے ہندوستان میں پھیلا دیا اور جس کی وجہ سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے. اچھا، آدم علیہ السلام اترے تو آپ کے اترنے کی کیفیت کیا تھی؟ جب آپ تشریف لائے تو آپ دنیا میں آئے تو آپ کس طرح تشریف لائے اور آپ کی حیت، آپ کی کیفیت کیا تھی؟ تو اس کے بارے میں ابن عمر کا ایک قول مجھے ملا ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ حضرت آدم جو ہے صفا پر اور حضرت حوا وہ مروہ پر اتری. جو صفا اور مروہ اترنے کے وقت ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا اور سر ان کا جھکا ہوا تھا اور ہاتھ ان کے گھٹنوں پر تھے. یہ کیفیت مجھے ملی ہے اور یہ بات میں نے تفسیر ابن کثیر میں پڑھی ہے. اور ابلیس جو ہے اس طرح اترا کہ انگلیاں ان کی ملی ہوئی تھی، انگلیوں میں ڈالا ہوا تھا اور آسمان کی طرف نظریں جمائے ہوئے تھا، وہ اتر گیا. شیطان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ شیطان جب جنت سے نکال دیا گیا تو شیطان جنت میں پھر گیا کیسے؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے. تو مجھے اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے اور وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. الغرض وہ ایک تاریخی چیز ہے. علامہ ایک بغوی گزرے ہیں، بہت بڑے علامہ، جب انہوں نے فرمایا کہ جب ابلیس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جنت میں جانے کا ارادہ کیا کہ میں اب ان کو جنت میں نہیں رہنے دینے کا اور مجھے ان کو بہکانا ہے،
چونکہ اب ابلیس کی تو لڑائی شروع ہو گئی، چونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں سب سے بڑا خلیفہ بنوں اور مجھے سب کچھ ملے، لیکن آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنوایا اور اوپر سے سجدہ فرشتوں سے کروا دیا۔ ابلیس نے منع کر دیا کہ مجھے سجدہ نہیں کرنا ہے، اب وہ اللہ رب العزت نے راندے درگاہ کر دیا۔ اب چونکہ اس کے دل کے اندر حسد تھا، کینہ اور بغض تھا، تو حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں سے نکالنے کی پلاننگ کرتا ہے۔ اور یہ ایک روایت مجھے ملتی ہے کہ اس نے کہا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو جب بہکانے کے لیے جنت میں اس نے جانے کی پلاننگ کی، ارادہ کیا، تو اسے جنت کے نگہبانوں نے روکا، جو جنت کے حفاظت کرنے والے ہیں انہوں نے ان کو روکا، یعنی چوکیدار کہہ لیجئے۔ تو جب انہوں نے روکا تو اس کے پاس ایک سانپ آیا، اور سانپ جب آیا تو ابلیس کی پہلے سے ہی اس کے ساتھ دوستی تھی، اور یہ سانپ جو ہے جانوروں سے زیادہ خوبصورت تھا، اس کے 4 پاؤں بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ خوبصورتی میں بھی زیادہ تھا، اور یہ جنت کا محافظ تھا۔ ابلیس نے اس سے کہا کہ تو مجھے اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں پہنچا دے۔ اس نے یہ بات قبول کر لی اور اپنے منہ میں ابلیس کو رکھ کر جنت میں پہنچا دیا۔ اور جب محافظ ملے تو انہیں کچھ خبر نہ ملی، تو ابلیس کے منہ میں بیٹھ کر، وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر ابلیس جنت میں پہنچ گیا۔ لیکن یہ ایک مکر تھا شیطان کا۔ علامہ بغوی نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم جنت میں گئے تو بولے کہ کیا خوب ہے جو ہمیشہ اس جنت میں آ کر رہے گا۔ پھر جب شیطان جنت میں آدم اور حوا کے پاس جا کھڑا ہوا تو انہیں خبر نہ تھی کہ یہ ابلیس ہے، انہیں یہ خبر ہی نہ لگی کہ یہ شیطان اور یہ ابلیس ہے۔ یہ بات سنتے ہی بس اختیار اور زار و قطار رونے لگا، اور اتنا رویا جب حضرت آدم کی زبان سے سنا کہ کتنا بہترین ہے وہ آدمی جو اس جنت میں آ کر رہے گا، تو یہ پاس کھڑا ہوا سن رہا تھا، تو اس نے جب یہ بات سنی تو رو پڑا، اور خوب رویا اور نوحہ کیا، یعنی بیان کر کر کے رویا۔ ان دونوں پر رقت طاری ہو گئی۔ سب سے پہلے نوحہ کرنے والا میں آپ کو بتلا دوں ابلیس ہے، یعنی شیطان ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے مرنے والوں پر نوحہ نہ کیا کرو، یعنی یہ نہ کہا کرو کہ میں نے تو ایسے کہا تھا، وہ میرے سے بات کرنے والا تھا، تو نے کبھی ایسا نہ کیا، یعنی اس کی خوبیاں رونے میں بیان کرتی ہیں عورتیں، یہ منع کیا گیا ہے۔ ابلیس نے سب سے پہلے نوحہ کیا اور اس نے یہ بات جنت میں کری۔ جب آدم اور حوا نے اس کے نوحہ یعنی اس کے رونے کو زور سے رونے کو دیکھا تو بولے کیوں روتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ مجھے تمہارے ہی اوپر رونا آ رہا ہے، میں تمہارے ہی اوپر رو رہا ہوں کہ اب تم دونوں مرو گے اور جنت کی نعمتیں تم سے چھوٹ جائیں گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابلیس کہہ رہا ہے، تم دونوں جو ہے مرو گے اور جنت کی نعمتیں تم سے چھوٹ جائیں گی۔ یہ خبر وحشت اثر سن کر، چونکہ یہ بات جو ہے ان کے اوپر بڑی طرح گزری اور بڑی تکلیف والی گزری کہ اب تم مرو گے بھی اور جنت کی جو نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں یہ تم سے چھین بھی جائیں گی۔ یہ آدم اور حوا پر یہ خبر بڑی زیادہ غمزدہ ہوئے، اور جب ابلیس لعین نے دیکھا کہ میرا جادو ان پر کام کر گیا، اب میرے اثر میں آ گیا، تو یہ کہنے لگا کہ خیر جو مقدر میں تو ہو کر رہے گا۔ پھر ایسی باتیں بنانے لگا۔ لیکن اب میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، ایک چیز میں آپ کو بتلاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فلاں درخت کھانے سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم کبھی بھی مرو گے نہیں، تم کبھی بھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ یہ وہی درخت تھا جس کے کھانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ الغرض شیطان نے بہت ساری قسمیں کھائی اور ان کو بہلایا اور پھسلایا۔ الغرض آدم علیہ السلام اس لعین کی باتوں میں آ کر دھوکا کھا گئے اور خیال کیا کہ بھلا ایسا کون ہے جو خدا کی قسم جھوٹی کھائے۔ آخر کار پہلے تو حضرت حوا نے سب سے پہلے قدم اٹھایا اور جا کر اس سے کھا لیا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم نے اس سے کھا لیا۔ تو یہاں یہ بات آپ سن لیں، اور وہ بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو
جبکہ اس نے قسمیں دی اور جھوٹی قسمیں دی، جھوٹی ابے قسمیں دیوالی دی آ گئی اور اس نے سب سے پہلے قسم کھا کر توڑا۔ تو آج کے وقت میں ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ کی قسم کھا کر کیا اور کہہ رہا اللہ ہے کی قسم کھا کر بھی وہ توڑتا ہے اور اس کو قسم ہی نہیں جانتا ہے، تو پھر وہ شیطان یعنی ابلیس کا کام کر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریے کہ ابلیس کے ساتھ اللہ نے پھر کیا پوچھا کام کیا۔ نعمان نثار اس کے بعد جو ہے مفتی حضرت آدم اور حضرت حوا ان کے نکاح کے متعلق جو ہے مجھے ایک بات اور بتلانی ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر ہاتھ ان کی طرف قدم بڑھانا چاہا تو ملائکہ نے کہا کہ آدم رکیے، صبر کریے اور ٹھہریے، آپ کا جب تک نکاح نہیں ہوگا آپ مل نہیں سکتے، آپ کیا مہر نہ کرنا ادا کر چاہتا دو۔ بھیا انہوں نے پوچھا کہ مہر کیا ہے، تو اس بات سے وعلیکم آپ السلام ورحمۃ اپنے اللہ عرب وبرکاتہ۔ محمد السلام عربی علیکم، یہ صلی کہہ دیا میرا اللہ دوست ہیں گے تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا، ان کی شان کا، ان کی رفعت کا کتنے لوگ اندازہ جڑ رہے ہیں تم لگائیے پہ کہ حضرت حوا کی مہر کیا 20 متعین لوگ ہوئی ہے۔ تفسیر بھائی اس میں ایک مظہری بات میں بتاؤں میں لکھا ہوا ہے، فرشتوں نے کہا ہے کہ اے آدم تم 3 مرتبہ اپنے یعنی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیج دیجئے، یہی جو ہے آپ کے مہر کا کام کرے گا اور یہی مہر بن جائے گی۔ تو یہ آدم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام پر درود بھیجی اور یہ فرشتوں نے فرمائش کی۔ یہ بات تفسیر مظہری میں لکھی ہوئی ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ ہمارے نبی کی عظمت کتنی بڑی اور شان ہے کہ آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو بیان فرما دیا۔ آگے چلتے ہیں، آگے جو ہے ہم آپ کو تھوڑی سی بات اس کے بارے میں بتلاتے ہیں جو ابھی ذکر کی گئی کہ جنت کے اندر جو ہے شیطان کس طریقے سے پہنچا۔ علامہ بغوی نے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، یہ حدیث مرفوع بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کہ جو انہیں خوف کی وجہ سے چھوڑ دے اور نہ مارے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک روایت اور ہے، جب سے ہماری ان کی یعنی سانپوں کی دشمنی ہوئی ہے اور لڑائی ہوئی ہے پھر صلح نہیں ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں جنوں کی ایک قوم مسلمان ہو گئی تھی، جو جن ہوتے ہیں ان کی ایک قوم مسلمان ہو گئی تھی، اور ان میں جنوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، یہ کہہ لیجئے کہ مومن بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ تو جنوں کی ایک قسم جو ہے ایک قوم مسلمان ہو گئی۔ اگر تم کہیں سانپ کو دیکھو تو آپ علیہ السلام نے ہدایت جاری فرمائی کہ تم اس کو ایک دم نہ مارو، اس کو ایک دم اس پر حملہ نہ کرو، ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ ممکن ہے کہ کوئی ان جنوں میں سے ہو، ان جن والی قوم میں سے ہو جو مسلمان ہو گئی ہے، اول آپ اس کو 3 مرتبہ کی مہلت دو۔ آپ اگر اس کو 3 مرتبہ مہلت دے دیتے ہو اور وہ پھر بھی آپ پر حملہ کرتا ہے، جاتا نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو مار ڈال دو، لیکن آپ اس کو 3 مرتبہ کی مہلت دیجئے۔ یہ بات جو ہے آدم علیہ السلام کے متعلق ہوئی۔ اس کے آیت کے اندر جو باتیں آئی کہ آپ رہیے، آدم اور آپ کی بیوی رہیے، تو آپ علیہ السلام وہ جو نکاح ہوا اس کے بارے میں بتلایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ رہو اور آپ کی بیوی رہو، تو اس کے بارے میں آپ کو بتلایا کہ جنت کے اندر رہے۔ پھر وہ درخت کے بارے میں بتلایا آپ کو، اور آپ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تک اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور پھر اس درخت کے پاس کیسے گئے، شیطان نے کیسے بہکایا، یہ چیز جو ہے آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ الغرض آگے والی آیت میں چلتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کی مکر اور فریب اور تجل کو بیان فرمایا ہے۔ پھر بہکایا شیطان نے ان دونوں کو، اور پھر نکالا ان کی عزت جہاں وہ رہتے تھے ان دونوں کو، اور اس جگہ سے ان کو نکال دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا ہمیں بہشت میں رہنے لگے اور شیطان کو اس کی عزت کی جگہ سے نکال دیا۔ شیطان کو حسد بڑھا، بالآخر وہ سانپ سے مل کر جنت میں چلا گیا
اور بی بی حوا کو طرح طرح سے بہلا کر پھسلا کر انہوں نے وہ درخت کھا لیا. حضرت آدم کو بھی کھلایا اور ان کو یقین دلایا تھا کہ اس کے کھانے سے اللہ کا ہمیشہ قرب نصیب ہو جائے گا, آپ کبھی بھی جنت سے نہیں نکلو گے. یہ ان کو ایک بہانہ دیا تھا اور پھسلایا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو ممانعت فرمائی تھی اس کی توجیہ گھڑی, اور آئندہ یہ قصہ جو ہے اور تفصیل کے ساتھ آئے گا اور ذکر کے ساتھ آئے گا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیطان کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی طاقت دی ہوئی ہے. یعنی یہ شیطان اور جنات جو ہے کسی بھی قسم میں ظاہر ہو سکتے ہیں, وہ کسی ایسی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں کہ جو ہم نے تصور بھی نہ کی ہو. تو میں آپ کو یہاں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے ایسی صورت میں ظاہر ہوا ہو کہ جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے وہ اس کو پہچان نہ پائے, وہ پہچان میں نہ آیا. یہ شیطان جو آدم کی وجہ سے مردود ہوا اور ذلیل ہوا, اور اس نے کسی طرح کا موقع پا کر اور اس نے مصلحتیں ڈھونڈ کر کسی وجہ سے ان کو بھی یہ حکم ملا کہ اب تم زمین پر جاؤ اور زمین پر جا کر جو ہے یہ تم فساد مچاؤ. لغزش کی وجہ سے بھی ان کو حکم ملا اور یہ بتلا دیا کہ زمین کی رہائش کی جنت, زمین کی جو رہائش ہے وہ جنت کی طرح بالکل نہیں ہے. جنت کے اندر آرام ہے, جنت کے اندر سکون اور راحت ہے, اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں پیدا فرمائی ہوئی ہے. شیطان نے جھوٹی قسمیں تو کھائی ہیں. ابلیس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت آدم اور حوا تردد میں پڑ گئے کہ یہ درخت کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے, تو اس نے بہت ساری قسمیں کھائی اور اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, یعنی اس نے یہ بات کہی کہ خدا کی قسم میں تمہاری بھلائی چاہ رہا ہوں. حالانکہ دل میں اندر جو ہے اس کی یہ تھا کہ یہ ان کو اس چیز میں مبتلا کرنا ہے, لیکن قسم کھا کر اس نے کہا کہ میں تمہاری بھلائی چاہ رہا ہوں اور میں تمہاری بھلائی اس لیے چاہ رہا ہوں کہ تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو. تو اس نے قسم کھائی. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آج کے وقت میں جو ہے بہت سارے نصیحت اور خیر خواہ لوگ جو ہے قسمیں کھا کر اپنے پاس رہنے والوں کو, اپنے ساتھ رہنے والوں کو دغا دیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, فریب کرتے ہیں, اور سامنے والوں پر شک بھی نہیں کر پاتا. یاد رکھو کہ تم ضرور بھی ضرور اللہ کی پکڑ میں آؤ گے. تم نے ابلیس کا کام کیا ہے, جس طرح ابلیس نے آدم علیہ السلام کو قسمیں کھا کر اور یہ بتلا کر کہ میں کبھی غلط کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ, میں تمہارے لیے اچھا چاہنے والا ہوں, ایسی قسمیں کھا کر انہوں نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتروایا اور جنت سے نکلوا دیا. یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو گہوں کھانا تھا وہ بھول چوک کی بنا پر تھا, اور قرآن کریم نے والی بات کی, کوئی اس کو غلطی نہ کہے. بھول اور چوک بھول سے ہو گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا فنسیا, یہ لفظ استعمال اللہ نے قرآن کریم میں کہا, اور کہا کہ آدم علیہ السلام نے سے وہ بھول ہو گئی. حضرت آدم جل مجدہ کی ممانعت کو بھی بھول گئے, اور شیطان کی عداوت بھی وہ ذلیل ہوگی اور اس کے اندر جو ہے وہ کھو گئے. اور حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہمیں بتلاتا ہے کہ ان سے چوک ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے. اس کو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ یہ آدم علیہ السلام نے جان کے کھا یا یہ کہا فلاں کہا. بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں, تو وہ بات ہمیں ذہن میں نہیں رکھنی ہے. الغرض یہ باتیں ہو گئی. آگے چلتے ہیں. وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, یہ کہا اور ہم نے کہا تم سب اترو, تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امتحان گاہ میں آنا ہے, یہ امتحان گاہ میں آنا ہے. اس خطا کی سزا, یہ جو بھول ہوئی حضرت آدم سے, حضرت آدم اور حضرت حوا جو اولاد پیدا ہونے والی تھی, سب کی نسبت یہ حکم ہوا سب کی طرف, یعنی جو قیامت تک آنے والی اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی, سب کو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ اهْبِطُوا. یہاں یہ صیغہ استعمال کیا ہے اهْبِطُوا, اس کے معنی آتے ہیں اترنا, بلندی سے نیچے کی طرف اترنا. اس لیے جنت جو ہے عرضی نہیں ہو سکتی, یعنی زمینی نہیں ہو سکتی. جنت اس سے پتہ لگتا ہے کہ جنت جو ہے
وہ مادی ہو سکتی ہے، ماوی ہو سکتی ہے، یعنی آسمان میں ہے جنت. تو یاد رکھیے وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ کہ تم سب اترو، بعضکم لبعض عدو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. تو اللہ رب العزت نے یہ جنت سے اتارا اور یہ بات کہہ کر اتاری جا کر رہو، تم ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوں گے جن کی وجہ سے تکلیفیں بھی پیش آئیں گی. جنت جو ہے وہ دار العصیان ہے، یعنی وہ معصوم ہے اور دار العداوت بن نہیں ہے. ان امور کے مناسب اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ رب العزت نے ان کو وہاں سے نکالا اور یہ کہا کہ وہاں جاؤ گے تمہارے اندر دشمنیاں بھی ہوں گی، تکلیفیں بھی پیش آئیں گی اور تمہارے لیے مصیبتیں ہوں گی. ان تمام امور کو دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈال دیا کہ جو اب ان امتحان میں کامیاب ہوگا، یعنی دشمنی نہ کرے اور اس طرح پریشانی مبتلا نہ ہو، عدوت یعنی اختلاف نہ کرے، تو اللہ رب العزت کو ایسا بندہ محبوب ہوگا اور پسندیدہ ہوگا. حضرت مسلم شریف میں ایک بہت لمبی حدیث ہے، اور وہ ایک لمبی حدیث جس میں جملہ موجود ہے کہ اللہ تعالی لوگوں کو جمع کر کے اہل ایمان جو ہے وہاں کھڑے ہوں گے. جب جنت کے وہ قریب جائیں گے، جنت ان کے قریب ہوں گی، تو پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ٹھکانہ بنایا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک متعینہ مدت تک. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے فی الْأَرْضِ زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا إِلَىٰ حِينٍ ایک متعینہ مدت تک. تو یہ میں نے آپ کو بالکل ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر کے بتلایا، اور اگر ہم اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تو کہیں گے کہ تمہارے لیے اللہ نے زمین کے اندر ٹھکانہ بنایا ہے اور تم ایک متعینہ مدت تک زمین میں رہو گے. دنیا کی زندگی یعنی دنیا میں ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا، بلکہ ایک وقت متعین ہے، وہاں سب کو جانا ہوگا اور اسی وقت تک انسان کو دنیا میں رہنا ہوگا. اور یہاں کی زندگی بڑی مختصر ہے اور بڑی چھوٹی ہے، اور اتنی مختصر زندگی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کتنی لمبی زندگی دی گئی اور کتنی لمبی. آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی اماں آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ حضرت آپ دعا فرما دیجئے. دعا کیا کرنی ہے؟ کہ دعا آپ کو یہ کرنی ہے کہ میری اولاد زندہ نہیں رہتی ہے، میری اولاد بچپنے میں ہی مر جاتی ہے. وہ پوچھنے لگے کہ کتنی عمر ہوتی ہے جب وہ انتقال کرتے ہیں؟ تو کہنے لگی کسی کی 150 سال، کسی کی 200 سال اور کسی کی 300 سال، اتنی عمر ہوتی ہے اور مر جاتے ہیں، جی نہیں پاتے. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ آج کے وقت میں ہماری ماں کہے کہ میرا بیٹا 3 ہفتے زندہ رہا یا 3 دن زندہ رہا، جیتا ہی نہیں ہے. وہ بڑی حیرت میں ہوئے اور کہنے لگے کہ تمہیں اتنی سی زندگی، اتنی لمبی زندگی اتنی تھوڑی لگ رہی ہے. ایک امت آئے گی آخری وقت میں، ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور ان کی امت کو عمر اتنی دی جائے گی کہ 60-70 سال کی عمر ان کی درمیانی ہوگی اور زیادہ عمر ان کی نہیں ہوگی. تو وہ بڑی حیران ہوئی اور بڑی تعجب میں پوچھی کہ اتنی بھی عمر ہوگی، اتنی سی عمر ہوگی. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر ان کو دی تھی اور ہمیں کتنی سی عمر دی ہے. الغرض یہاں جو ہے ہر ایک انسان کو جانا ہے، اور کبھی بھی جو ہے وہ آدمی موت کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور موت سے پنجہ نہیں لڑا سکتا. ایک متعینہ مدت تک رہنا ہے. دنیا جو ہے وہ غموں کا گھر ہے، اور اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مصیبتیں رکھی اور پریشانی رکھی ہے. اس میں زمین ومتاع الی حین کا لفظ آیا ہے. اولیاء اللہ جو اللہ کے ماننے والے، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی مرضی اور ارادے میں وہ اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے ان کو کسی چیز کے ختم ہونے کا غم نہیں ہوتا اور کسی چیز کے کھونے کا غم نہیں ہوتا. وہ خوش رہتے ہیں، خرم رہتے ہیں، آباد رہتے ہیں. جتنا جو اللہ سے قریب رہے گا
اور جو اللہ رب العزت کی تابعداری میں رہے گا اور جو اللہ سے دوستی رکھے گا اتنا ہی وہ مست رہے گا، آباد رہے گا۔ آج بھی تم ان لوگوں سے پوچھو جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یا پھر وہ اپنی زندگی میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا پھر وہ اپنی زندگی میں شریعت کو فالو کر رہے ہیں، ان سے پوچھو آپ کی زندگی میں کتنا سکون ہے۔ خدا کی قسم ان سے زیادہ سکون میں آج کے وقت میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اتنا زیادہ سکون، بھلے ہی ان کے پاس دولتیں کم ہوں، لیکن جو سکون کی دولتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں رکھی ہے، اور سکون وہ پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ خود میرے پاس، ہمارے پاس ایسے لوگ آئے جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، بیٹے بھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں اور دولت سنبھالی نہیں جاتی، لیکن ہم نے ان کو سنا ہے کہ سر میں اتنی ٹینشن رہتی ہے کہ نیند نہیں آتی، رات کو ہمیں دوائی لے کر نیند لانی پڑتی ہے۔ آپ اندازہ کریے کہ بڑے بڑے بنگلے، کوٹھیاں اور آرام دہ گدے بھی ان کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں بن پا رہے ہیں، اور یہاں زمین پر لیٹنا ہو، اللہ ایسی نیند دیتا ہے، اتنا سکون دیتا ہے کہ دل کے اندر خوشی اور مسرت رہتی ہے، ہر وقت فرحت اور مسرت اور خوشی، اور ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ خوشی نصیب کر دیتا ہے۔ الغرض اللہ نے یہاں کہا او مستقر و متاع، کہ تم زمین میں رہو گے اور تمہارے لیے فائدہ ہے۔ یاد رکھو زمین میں حیوانات کو اللہ نے روزی دی ہے اور قوت دی ہے، اور انسان کے لباس کوئی حیوان زمین سے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا فرمایا ہے۔ ایک بیج انسان زمین میں ڈالتا ہے اور وہ بیج پھر ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس سے انسان جو فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر کتنا کچھ چھپایا ہوا ہے۔ تھوڑی سی محنت انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زمین سے اس کو پھل دے دیتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو مر کر بھی اسی زمین میں دفن ہونا ہے اور اسی زمین میں دفن ہوتے ہیں۔ زمین کے عجائبات میں اور زمین کے نوادرات میں انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور انسان کو اس بات کے بارے میں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کتنا کچھ رکھا ہے۔ چشمے ہیں، نہریں ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، اور اسی طرح رنگ برنگ کے پھول ہیں، قسم قسم کے جانور ہیں، عجیب عجیب طرح کی مخلوق ہیں، باغات ہیں، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا فرمایا۔ جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں آگ ان کی خدمت کے لیے ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تب آگ سلگ جاتی ہے، اور جب ضرورت ختم ہوتی ہے آگ بجھ جاتی ہے۔ آگ بھی ہمارے لیے ہے، آگ زمین کے لیے۔ ایک یاد رکھیے یہ اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم کے ساتھ یہ بھی جان لیجئے کہ کیا کیا چیزیں اتری ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم اتارے گئے ہندوستان میں، اور ہمراہ ان کے 3 چیزیں تھی، اور 3 چیز اور تھی کہ اوزار لوہار کے، یعنی لوہے کے جو آزار تھے وہ ان کے ساتھ تھے، یعنی جو آہرن بھی بولتے ہیں ان کو، سیم چاندی، حمد باری میں اشعار آتے ہیں کہ سیم چاندی سو نظر ہے کنز گنج بحر دریا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، اور جس سے لوہے کو پکڑتے ہیں ہتھوڑا ہے، یہ اتارا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور چیز اتاری گئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن جریح نے یہ بات بتلائی ہے کہ حجر اسود بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سے یہ جنت سے آیا ہے، اور عصائے موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے وہ بھی ان کے ساتھ آئی ہے۔ الغرض وہ عصا ایسا تھا کہ درخت کا تھا، یہ بھی بہشت کے درختوں میں سے، یعنی جنت کے درختوں میں سے ایک درخت تھا۔ حضرت آدم اللہ رب العزت نے زمین کے اندر اتارا ہے، اور یہاں ہندوستان کے اندر اتارا ہے، اور بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں ہیں۔ اگر میں آپ کو تفصیل سے ایک چیز کے بارے میں بتلا دوں کہ اترنے کی کیفیت کیا تھی، بیجوں کو شیطان کا ہاتھ لگانا کیسا تھا، یعنی اسی طرح سونا چاندی۔ فرمایا روایت میں آتا ہے
کہ وہ روایت آتی ہے کہ ابن ابی دنیا نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق جو اللہ تعالی نے جب پیدا کیا دنیا کو، اگر نہ پیدا کیا تھا دنیا کو، جب نہیں پیدا کیا تھا تو اس میں سونا اور نہ چاندی، بس جب کہ اتارے گئے آدم اور حوا، جب آدم علیہ السلام اتارے گئے اور آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے ساتھ سونا اور چاندی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتار دیا. اس کے چشمے، زمین میں بے شمار معدنیات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتار دیے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام نے پیشوں کو اختیار کیا. میں آپ کو بتلا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک کام شروع کیا، اور کاشتکاری کا، جس کو کسان کا کام بولتے ہیں، اور معاش یعنی اپنی اسی پیشے سے، اس کو پیشہ بولتے ہیں، پیشہ، اسی پیشے سے وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام تھے، انہوں نے بڑھئی کا کام شروع کیا. یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتایا. حضرت ادریس علیہ السلام تھے، انہوں نے درزی کا کام اختیار کیا. اور حضرت ابراہیم تھے، انہوں نے زراعت یعنی کھیتی کا کام کیا. الغرض یہ تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے زمین کے اندر رہ کر، زمین پر رہ کر. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اتارا اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ کر اتارا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہیں آدم علیہ السلام زمین میں رہنا ہے، اور تمہارے لیے اللہ نے زمین کے اندر جو ہے بہت سارے منافع رکھے ہیں، اور تمہیں حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ دیا ایک متعینہ مدت تک انسان وہاں رہے گا. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، نزدیک پہنچا، تو اس وقت یہ خواہش تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہ میں کچھ کھانا کھا لوں، کچھ میوے کھا لوں. تو کمزوری کی وجہ سے اور قوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی ہمت نہ کر پائے. تو اپنوں کو کہا کہ جاؤ تم میرے واسطے جو ہے میرے لیے تم اللہ کچھ لے کر آؤ کھانے کے لیے، اور جنت سے میوہ لے کر آؤ. یہ ان کی ایک خواہش تھی، ایک طلب تھی. مکہ معظمہ یعنی کعبہ معظمہ کی زمین پر کعبہ معظمہ کی زمین پر آتے تھے اور وہاں جا کر دعا کرتے تھے. حاجت روائی کے ہو جاتی تھی. حضرت آدم کے بیٹے اس قصد پر نکلے کہ حضرت جبرائیل اور فرشتے ان سے ملے اور دریافت کریں کہ انہوں نے حضرت آدم کی فرمائش کا حال بیان کیا. فرشتوں نے کہا کہ ہمارے پھر آؤ. آدم علیہ السلام خود بخود تمہارے لیے ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام پہنچے تو جو حضرت حوا موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ڈری، حضرت آدم کے پاس کو وہ سمٹنے لگی. جب فرشتے آ چکے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے تو حضرت حوا دیکھیے تو تھوڑی سی ڈر گئی فرشتوں کو دیکھ کر، حضرت آدم کے پاس سمٹنے لگی. حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ترش روی سے کہا کہ اس وقت مجھ سے دور رہو، جو کچھ پہنچانا ہے وہ پہنچا دو، میرے درمیان اور تمہارے درمیان میں فاصلہ رہے گا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش تھی. الغرض حضرت جبرائیل خوشبو کے کپڑوں سے اور بیر کے پتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو انتقال ہو گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام خوشبو سے مرکب بہشت کی خوشبو جو ہے یعنی جنت کی خوشبو، اور اس سے اور بھی چیز تھی جس میں روایت میں ذکر ملتا ہے، اس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو غسل دیا گیا. البتہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں یہاں اللہ رب العزت نے جتنا آیت کے اندر بتلایا ہے اس کو بتلانے کی میں نے آپ کو کوشش کی ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے. الغرض یہاں سے انشاءاللہ العزیز
ہم لوگ کل پڑھ لیں گے. یہ ایک اوکے آیت رہ گئی ہے, اس کی بات مکمل کر لیتے ہیں. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. پھر سیکھنا, آدم نے اپنے رب سے چند باتیں, پھر متوجہ ہو گئے. آدم علیہ السلام نے سیکھ لیا اور پھر وہ متوجہ ہو گئے. انہ هو التواب الرحیم, یعنی یہ توبہ کا معاملہ ہے. اصل معنی توبہ کے لغت میں آتے ہیں لوٹنے کے, کہ اگر بندے کی طرف سے کوئی بات ہو گئی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر آ جائے اور اپنی گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کا طریقہ بتلایا تھا کہ جب کبھی کسی سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو فوراً اپنے باپ یعنی آدم کی طرح جو ہے تم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ فتلقى آدم من ربہ, اللہ کی طرف سے جو ہے ان کو القاء ہوا تو انہوں نے اپنے رب سے توبہ کی اور معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. اور جو کوئی معلوم کرنا چاہتا ہے وہ معلوم کر لے. مفتی صاحب جی کل کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک کل ہے, کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کوشچن وغیرہ بھی ٹھیک ابھی ہے, تھوڑا سا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے اوکے. آج تھوڑی سی اصل میں تفصیل زیادہ تھی, یہ ہوں چیزیں بتلانی تھی تو اس لیے آج ہوں تھوڑی تحقیقی بات تھوڑی زیادہ تھی, اس لیے وقت لگ گیا ہے کوئی اور دقت تھوڑا ہم نہیں لیٹ بھی آئے ہیں. ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے سبھی ساتھیوں, کل ملتے ہیں انشاءاللہ, اور کل بھی کلاسز ہوگی, تو جو بھی آئے ہیں آج وہ پلیز ایسے ہی بنے رہیں اور ہمارے مفتی صاحب کی باتوں کو ضائع نہ ہونے دیں. ڈیلی آئیں اور سیکھیں, ٹھیک ہے.